چاہیے جو ان 4 شرطوں کو پورا کریں. وہی الایمان، پہلے ایمان ہے، والعمل الصالح، دوسرا عمل صالح ہے، وتواصی بالحق، اور تواصی بالحق ہے، وتواصی بالصبر، اور تواصی بالصبر ہے. وَدَلَّ ذَلِكَ، یہ الفاظ ذرا نوٹ کیجئے اور یہ اردو میں بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. دلہ دلالت کرنا، وَدَلَّ ذَلِكَ، اس سے دلالت ہوئی اس بات کی طرف، رہنمائی ملی اس بات کی طرف، ان النجات، کہ نجات جو ہے آخرت میں عذاب الہی سے بچ جانا، چھٹکارا پا جانا، ان النجات معلقۃ بمجموع هذه الاشیاء، کہ نجات جو ہے ان 4 چیزوں کے مجموعے پر معلق ہے. ہمارے ہاں کیا ہے، محض ایمان ہے، ایمان کا بھی صرف زبانی اقرار ہے، دل میں یقین ہے ہی نہیں، اور جنت کے ٹھیکیدار ہیں ہماری تو گویا کہ ریزرویشن ہے جنت کے اندر. تو اب اس سے آگے کچھ محنت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کائکوں کو کھکیڑ مول لینا ہے، حرام سے بچنا، جبکہ حرام کے ذریعے سے، سودی کاروبار کے ذریعے سے، یا اور غلط کاموں کے ذریعے سے، رشوتوں کے ذریعے سے اگر آپ کو دنیا میں عیش مل رہے ہیں، ہر طرح کی تعیشات ہیں، ہر طرح کی آسائش ہے، تو کیوں چھوڑے آدمی، جبکہ جنت تو پھر بھی مل ہی جائے گی. یہ بالکل وہ عقیدہ ہے کہ جو یہود کے اندر پیدا ہو گیا تھا. وہ کہتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، اور دوسری مرتبہ پھر آیا ہے لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں آگ نہیں چھو سکتی مگر گنتی کے چند دن. ہم تو نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ تعالیٰ کے بیٹوں کے مانند ہیں، اس کے چہیتے ہیں، اس کے لاڈلے ہیں، تو ہمیں اللہ جہنم میں نہیں ڈالے گا. اور اگر صرف دوسرے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے ہمیں جہنم میں ڈالا بھی تو فوراً نکال لے گا. ایام معدودات، چند دن کے سوا نہیں. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، فرمایا کہ لاؤ نا دلیل، کہیں تورات میں اللہ نے یہ ضمانت تمہیں دی ہے؟ کسی صحیفے میں، کسی نبی کے صحیفے میں یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے؟ بتاؤ. لیکن ہمارے ہاں بھی یہی ہے، امت مسلمہ میں ہے، مسلمان ہیں، نام مسلمانوں کا سا ہے، مسلمان والدین کے ہاں پیدا ہو گئے ہیں، کبھی بہت خیال ہوا تو کچھ نماز بھی پڑھ لی ہے، روزہ بھی رکھ لیا ہے، اور اس کے اوپر ہم مطمئن ہیں کہ ہمیں جنت مل جائے. جب تک یہ تصور ختم نہیں ہوگا، جب تک فرائض دینی کا جامع تصور سامنے نہیں آئے گا، اس وقت تک ظاہر بات ہے کہ ہمارے عمل میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. یہ ہے وہ نقطہ کہ جس کی وجہ سے اس منتخب نصاب میں یہ 4 اسباق شامل کیے گئے، جن میں چاروں میں وہ 4 چیزیں موجود ہیں. اسی کے لیے دیکھیے یہ خاکہ بنایا گیا، اس کو سمجھ لیجئے. جوامع الکلم من القرآن الحکیم، یہ جوامع الکلم پر جو قومیں لگے ہوئے ہیں دونوں طرف، یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ الفاظ ایک حدیث میں آئے ہیں. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اوتی تو جوامع الکلم، مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت جامع کلمات عطا کیے ہیں. حضور کی بہت سی حدیثیں ہیں 2-2 3-3 لفظوں پر مشتمل، لیکن حکمت کو یوں سمجھیے کہ سمندر کو، حکمت کے سمندر کو، وہ ایک دریا کو ایک کوزے میں بند کر دیا گیا. تو اس حوالے سے یہ جوامع الکلم، خاص جامع باتیں چند الفاظ کے اندر، اور بہت زیادہ ہدایت اور حکمت اور معرفت، اگر اس کو بند کر دیا جائے تو انہیں کہیں گے جوامع الکلم. اور حضور نے خاص طور پر اپنے لیے فرمایا اوتی تو جوامع الکلم. یہاں میں نے لکھا ہے من القرآن الحکیم، قرآن مجید کا معاملہ بھی یہ ہے، اس میں ہدایت بہت مفصل بھی ہے، بڑی تفصیل سے ہے. تفصیل سے قوانین کی بحث جب شروع ہوتی ہے، نکاح و طلاق کی بحث شروع ہوتی ہے، کس قدر مفصل. لیکن جوامع الکلم، جہاں پہ کہ چند لفظوں کے اندر بہت بڑی حقیقت سمو دی گئی ہو، تو یہ 4 اسباق جو ہیں جوامع الکلم من القرآن الحکیم، قرآن حکیم کے جوامع الکلم، یعنی مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب کے حصہ اول میں شامل 4 جامع اسباق کا خلاصہ. اب اس میں سب سے نیچے دیکھیے لکھا ہوا بیس لائن، افقی قاعدہ. یہ سورۃ العصر میں جو 4 چیزیں آئی ہیں، ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر، یہ پہلا سبق ہے درس اول لوازم نجات سورۃ العصر.
یہاں ہم بیان کر چکے ہیں، دوبارہ ذہن میں تازہ کر دیجئے، ایمان اگر صرف زبان پر ہے دل میں نہیں ہے تو عمل درست نہیں ہوگا، قول اور عمل میں تضاد رہے گا۔ لیکن ایمان دل میں داخل ہو جائے تو یقیناً عمل کے اوپر اثر پڑے گا، اعمال بہتر ہو جائیں گے، اخلاق اچھے ہو جائیں گے، انسان کا کردار جو ہے سنور جائے گا، سیرت جو ہے بہتر ہو جائے گی۔ اب اس میں یہ ہے اس ایمان کا دل میں داخل ہونے کے مراتب ہیں، پھر کتنا گہرا گیا، کتنا گہرا گیا، کتنا گہرا گیا، کتنا گہرا گیا، اس کی بات اگلے اسباق کے اندر ہوگی۔ لیکن تھوڑا سا بھی یقین کا معاملہ اگر دل میں پیدا ہو گیا تو عمل صالح کسی نہ کسی درجے میں لازماً پیدا ہو جائے گا۔ عمل صالح جب میچور ہو جائے گا اس سے لازماً تواصی بالحق پیدا ہوگا۔ اگر آپ خود صحیح راستے پر چل رہے ہیں تو ممکن نہیں ہے کہ آپ دوسروں کو اس راستے کی دعوت نہ دیں، اس لیے یہ دو چیزیں انسانی فطرت کے اندر ہیں۔ ایک شے یہ ہے کہ انسان کے اندر اس کی شرافت اور مروت کا تقاضا کیا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو کوئی خیر دیا ہے اس خیر کو بانٹیے، بخیل نہ بن جائیے۔ اللہ نے آپ کو اچھی راہ سجھا دی ہے، اس اچھی راہ کی طرح دوسروں کو بھی بلائیے تاکہ وہ بھی شیئر کرے اس میں۔ تو یہ انسان کی شرافت اور مروت کا تقاضا ہے۔ اور دوسرے انسان میں غیرت اور حمیت۔ اگر حق آپ کو حاصل ہو گیا تو حق کو پامال دیکھ کر آپ کو تڑپ اٹھنا چاہیے۔ حق کے خلاف بغاوت ہو تو آپ حق کے حامی بن کر کھڑے ہو جائیں، حق کے فوجدار بن کر کھڑے ہو جائیں، حق کے محافظ بن کر کھڑے ہو جائیں۔ یہ لازم ہے، یہ انسانی فطرت کے تقاضے ہیں۔ لہذا اگر عمل صالح انسان کا اپنا میچور ہو جائے گا تو لازماً تواصی بالحق پیدا ہوگا۔ اور تواصی بالحق وصیت جو کی جا رہی ہے اگر مکمل حق کی جائے گی، ایک یہ بھی ہو سکتا ہے ایسے حقائق تو بیان کیے جائیں جن سے کسی کو گدن نہ پہنچتا ہو، کسی کو وہ جا کر ٹکراتے نہ ہوں، اور ایک جو ہے جینٹل مین ایگریمنٹ ہو کہ دیکھیے ہم وہ بات بیان نہیں کریں گے کہ جو آپ کو پسند ناپسند ہو، باقی باتیں ہمیں کرنے دو۔ جیسے آج کل ایک بہت بڑی تحریک چل رہی ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، آپ امریکہ میں جا کر بھی وعظ کہیں گے اس کا تو کوئی آپ کو روکے گا نہیں، آپ سعودی عرب میں وعظ کہیے کوئی آپ کو روکے گا نہیں، اسرائیل میں جا کر وعظ کہیے کوئی نہیں روکے گا۔ لیکن آپ اسلام کے نظام، سیاسی، معاشی، معاشرتی کی بات کریں گے، اب ظاہر بات ہے کہ اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا امریکہ کے اندر۔ اسی لیے آج آپ کو معلوم ہے کہ ساری بات کیا چل رہی ہے امریکہ کی طرف سے، وہ کہتے ہیں وار ود ان اسلام، وی آر ناٹ گوئنگ ان وار اگینسٹ اسلام، ہم اسلام کے خلاف کوئی جنگ نہیں کر رہے، ہاں وار ود ان اسلام ہم چاہتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ وار ود ان اسلام کیا ہے کہ ایک مسلمان وہ ہے، لبرل ہے، وہ بس نماز، روزہ، بس عقیدہ، بس نام کے مسلمان ہیں، انہیں اس سے غرض نہیں ہے کہ اسلام کا نظام عملاً قائم ہو دنیا کے اندر۔ اس لیے ان سے تو ہماری لڑائی نہیں ہے، انہیں تو ہم سینے سے لگانے کو تیار ہیں۔ وہ آئے امریکہ میں، سینیگوگز خرید لیں، مسجد بنا لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، چرچ خرید لیں، مسجد بنا لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اس نماز روزے والے دین سے، مذہب سے، اسلام بحیثیت مذہب سے ہماری کوئی لڑائی نہیں۔ ہماری لڑائی ہے اس پولیٹیکل اسلام سے، اس فنڈامنٹلسٹ اسلام سے جو یہ چاہتا ہے کہ اسلام ایک نظام زندگی کی حیثیت سے قائم ہو، نافذ ہو۔ ظاہر بات ہے وہ تو پھر ہمارے مد مقابل آ گیا، ایک ہمارا نظام ہے، ہمارا کیپٹلسٹک نظام، ہمارا سیکولر جمہوریت کا نظام، یہ تو ہمیں بہت عزیز ہے، ہم اس کی قربانی کسی سے شکل میں برداشت نہیں کر سکتے۔ لہذا ہم مسلمانوں کو دو حصوں میں بانٹ کر لڑائیں گے، وار ود ان اسلام، کہ جو صرف نماز روزے والے اسلام کے ماننے والے ہیں وہ منظم ہو کر وہ بہتری کریں ان مسلمانوں کی جو اسلام کو ایک سیاسی قوت کی حیثیت سے، ایک ریاست کی حیثیت سے، ایک حکومت کی حیثیت سے، ایک مکمل معاشرے کی حیثیت سے، ایک مکمل معاشی نظام کی حیثیت سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ ہے اصل میں وہ معاملہ کہ اگر آپ پورے حق کی دعوت دیں گے تو لازماً مخالفت ہوگی، بلکہ اگر مخالفت نہیں ہوتی تو یہ ثبوت ہے کہ آپ پورے اسلام کی دعوت نہیں دے رہے، آپ نے کہیں نہ کہیں باطل کے ساتھ کمپرومائز کیا ہے، کہیں کوئی آپ کا جینٹل مین ایگریمنٹ ہے،
ان کی دکھتی رگوں کو آپ نہیں چھیڑ رہے ہیں، تبھی وہ مخالفت نہیں کر رہے ہیں۔